بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا کہ جس کا نام سنتے ہی قریش کے دل کانپ جاتے تھے، کہ اسلام لانے سے پہلے جس کی تلوار مسلمانوں کے لیے قہر بن چکی تھی، کہ جو اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے، لیکن جب ان کا دل نور حق سے روشن ہوا تو وہی شخص دین اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ یہ واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے روحانی انقلاب کا، کہ جو تلوار لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے نکلے تھے، مگر واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار بن کر۔ آئیے سنیے وہ واقعہ جو نہ صرف عمر کی تقدیر بدل گیا بلکہ پوری امت کے لیے فتح اور عزت کا سبب بنا، قبول اسلام کا وہ لمحہ جہاں سے ایک نئی روشنی کا آغاز ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنی جوانی میں وہ مکہ کے چند ایک پڑھے لکھے اور بے پناہ عقل مند لوگوں میں سے ایک تھے، لیکن وہ عقل اس وقت کے جہل اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جاہلیت کا نظام ان کے لیے عزت کا معیار تھا، بت ان کے لیے محافظ تھے۔ وہ اسلام کو قریش کی ایک سازش، ایک بغاوت اور نسلی شرافت کے خلاف سمجھتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ غلام اور کمزور لوگوں سے سختی سے پیش آتے۔ اسلام کے پہلو میں ان کا نام سن کر ان کا مزاج گرم ہو جاتا تھا۔ ان کی شدت قریش میں مشہور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے مخالف ایسے تھے کہ ان کا ذکر سن کر بھی وہ مسلمان گھبرا جاتے۔ وہ مسلمانوں کو برا بھلا کہتے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شدت کے ساتھ مشورے دیتے۔ کئی مسلمانوں، خاص کر غلاموں نے ان کے ہاتھوں زخم اٹھائے۔ ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد بن چکا تھا، اور وہ تھا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ختم کرنا۔ وہ قریش کی اسمبلی میں اسلام کے خلاف اتنی سخت آواز بن چکے تھے کہ ہر جگہ ان کا نام ایک دشمن اسلام کے طور پر لیا جاتا تھا۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ تلوار باندھی اور نکل پڑے۔ ان کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا اور ارادہ دونوں میں جل رہا تھا۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا۔ جب انہوں نے عمر کا ارادہ سنا تو کہا، پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھو، تمہاری بہن فاطمہ اور ان کا شوہر سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے۔ فاطمہ اور سعید اپنے گھر میں خباب بن عارات سے قرآن سیکھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر چلا کر کہا، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی تو انہیں بھی تھپڑ مارا۔ ان کے چہرے سے خون بہہ گیا۔ خون اور ایمان کا وہ منظر عمر کے دل میں نرمی بھر گیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر تو جو چاہے کر لے، ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ پرچے مجھے دو جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا، پہلے وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچے اٹھائے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، تو ان کا دل کانپ گیا، ہر لفظ روح تک اتر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچے نیچے رکھے اور کہا، یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ خباب بن عارات نے کہا، وہ دار ارقم میں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر روانہ ہوئے۔ دروازے پر دستک ہوئی، اندر سب گھبرا گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ برا ارادہ لے کر آئے ہیں تو اسی کی تلوار سے کام تمام کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بلایا گیا۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन पकड़ी, ज़मीन पर गिरा दिया और कहा, उमर, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तू हक़ को मान ले? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें आंसुओं से भर गईं और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। तकबीरों की गूंज दार अरकम में फैल गई। सहाबा रो रहे थे, हंस रहे थे, सजदे में गिर रहे थे। यकीन ही नहीं था कि इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम कबूल कर लेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने की खबर पूरे मक्का में फैल गई। मुसलमान जो छुप कर इबादत करते थे अब पूरे हक से बाहर निकलने लगे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो फिर हमें चाहिए कि खुलेआम इजहार करते हैं। दो काफिले निकले, एक उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और एक हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सबसे पहली खुली नमाज का इजहार हरम में हुआ। कुरैश ने देखा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो उनके हौसले टूट गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने आए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर मुशरिक को सामने करके कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। जिसने अपनी बीवी बेवा करवानी हो या बच्चे यतीम करवाने हो वो मेरे मुकाबले को निकल आए। जो कुछ कहना है और जिसने कहना है वो सामने आ जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाना सिर्फ एक फ़र्द का बदलना नहीं था, ये पूरे दीन के लिए फ़तह का साहिल था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम लाना हमारे लिए इज़्ज़त थी। उस दिन एक तलवार उठाने वाला दुश्मन इस्लाम का साथी, साथ चलने वाला और रहनुमा बन गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाना सिर्फ उनका ज़ाती बदलाव नहीं था, बल्कि ये पूरी उम्मत के लिए इज़्ज़त, हौसले और उनके लिए एक नया मोड़ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि उमर का इस्लाम लाना हमारे लिए फ़तह है। मुस्नद अहमद में उस दिन मुसलमानों के चेहरे खुशी से चमक उठे थे। दार अरकम तकबीरों से गूंज उठा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आंखों में वो सुकून था जो सिर्फ एक अजीम साथी के मिलने पर होता है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ इस्लाम कबूल नहीं किया था, बल्कि अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच, अपने इरादे, अपने जज्बात, सब कुछ इस्लाम के हवाले कर दिया था। ये वाक़या हमेशा याद रखने के लायक है कि जब अल्लाह किसी चीज़ को चाहे तो वो तलवार लेकर भी नूरे हक़ की तरफ लौटता है, और वही उमर आज तक फ़ारूक़ आज़म कहलाता है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक ज़रूर करें और इसके कमेंट के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और मज़ीद इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ऑन करके ऑल कर लें। और ये वीडियो अपने अज़ीज़ व क़रीब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनु जज़ा।